اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم خلق السماوات والارض بالحق یکور اللیل علی النہار ویکور النہار علی اللیل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار۔ اسی نے آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا، وہی رات کو دن پر لپیٹتا ہے اور دن کو رات پر لپیٹتا ہے، اور اس نے سورج اور چاند کو مسخر کیا ہے۔ یہ سب ایک مقررہ وقت تک چلتے رہیں گے۔ آگاہ رہو، وہی بڑا غالب آنے والا، معاف کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تخلیق و تدبیر کے سلسلے میں ان تمام آیات کا مقصد یہ بتانا ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ خالق ہے وہاں اللہ تعالیٰ مدبر ہے، چونکہ مشرکین ان دونوں میں تفریق کے قائل تھے۔ وہ کہتے تھے خالق تو اللہ ہے لیکن تدبیر اللہ کے پاس نہیں ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا خلق السماوات والارض بالحق۔ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو یعنی کل کائنات کو برحق پیدا کیا ہے، عبث نہیں۔ ایک حکیمانہ مقصد کے لیے خلق کیا ہے۔ اس کی تشریح بہت سے آیات میں پہلے گزر گئی کہ یہ کائنات جو ہے اللہ تعالیٰ نے برحق کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، عبث پیدا نہیں کیا، بے مقصد پیدا نہیں کیا۔ مقصد انسان ہے، اور انسان کی تخلیق کا مقصد جو ہے وہ ارتقاء ہے، انسان کو عزت و تکریم سے نوازنا ہے۔ اب یہ انسان کے پاس ہے کہ وہ اسے قبول کرتا ہے یا رد کرتا ہے۔ یکور اللیل علی النہار، اب تخلیق کے بعد تدبیر کی بات آتی ہے۔ خلق السماوات والارض بالحق، آسمانوں اور زمین کو اللہ نے برحق پیدا کیا، عبث پیدا نہیں کیا۔ پھر فرمایا یکورو، یہ لپیٹتا ہے رات کو دن پر اور دن کو رات پر لپیٹتا ہے۔ یکورو تکویر سے، تکویر یعنی کرہ، کرہ یعنی گول۔ اس میں ایک لطیف اشارہ ہے کہ زمین گول ہے، تبھی تو لفظ یکورو صادق آتا ہے، ورنہ آنا جانا کہتے آتا ہے، رات جاتی ہے دن آتا ہے، دن جاتا ہے رات آتی ہے، آنا جانا۔ اگر زمین مسطح ہوتی تو آنا جانا، رفت و آمد۔ یہاں پر رفت و آمد نہیں کہا، لپیٹنے کا ذکر کیا ہے کہ رات کو دن کے اوپر، یہ زمین کرہ ہے، گول ہے، اور زمین کی گردش ہوتی ہے۔ زمین جو ہے وہ اس کے 3-4 قسم کی حرکت ہے، ایک حرکت انتقالی اور ایک حرکت وضعی ہے۔ حرکت وضعی یعنی زمین جو ہے اپنی جگہ جو ہے وہ اس طرح گول دائرے میں گھومتی ہے۔ اس زمین کے گول دائرے میں جو حرکت ہے اسی کے نتیجے میں دن اور رات وجود میں آتے ہیں۔ کس طرح وجود میں آتے ہیں؟ جیسے رات جو ہے وہ ختم ہوتی ہے تو رات کیسے ختم ہوتی ہے؟ نہار کے آنے سے، نہار اس کا پیچھا کرتا ہے، رات جو ہے وہ آگے آگے نکل جاتی ہے، اس کے پیچھے پیچھے نہار۔
اور پھر دوسری طرف سے جو ہے وہ رات آگے آگے نکل رہی ہوتی ہے اور پیچھے پیچھے نہار۔ ایک طرف سے دن جو ہے وہ رات کے پیچھے ہے اور دوسری طرف جو ہے رات دن کے پیچھے ہے۔ اس کو لپیٹنے سے تعبیر کیا جیسے سر کے اوپر جو ہے وہ ہم عمامہ لپیٹتے ہیں، یہ دن اور رات جو ہے وہ زمین کے اوپر لپیٹ لیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ یکور اللیل والنہار، اس تکویر میں، اس لپیٹنے میں اور دن اور رات کے آنے جانے میں تدبیر حیات ہے زمین کے اوپر، زندگی۔ اگر یہاں صرف دن ہی دن ہوتا، ہمیشہ دھوپ، تو بھی یہاں پر زندگی ممکن نہ تھی۔ ہمیشہ دھوپ ہونے کی صورت میں جو ہے وہ ساری دنیا کی چیزیں جل جاتی، کیا ہوتا۔ اور اگر ساری رات ہوتی تو پھر سردی سے سب لوگ مر جاتے، حیات یہاں پر ممکن نہ ہوتی، زندگی کے لیے امکان۔ زمین پر زندگی کو ممکن بنانے کے لیے یہ روز اور شب کا تکویر، لپیٹنا، آنا جانا، شب و روز جو ہے وہ یہاں کی زندگی کے لیے ضروری ہے۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر تم یہ سوچو کہ اگر یہاں دن ہی دن ہوتا تو کوئی ہے رات لے آئے، اگر رات ہوتی تو کوئی ہے جو دن لے آئے۔ ایک آیت کا مضمون یہ ہے، یہ رات ہمیشہ رات ہوتی تو کون ہے جو دن لے آئے؟ اللہ کے علاوہ۔ ہمیشہ دن ہوتا تو کون ہے رات لے آئے؟ اللہ کے علاوہ۔ دن اور رات کا جو ہے آنا جانا جو ہے تدبیر کائنات۔ وسخر الشمس والقمر، سورج اور چاند کی تسخیر۔ یہ سورج اور چاند کو گردش جو ہے وہ اس سے روز و شب بنتے ہیں، اور سورج اور چاند کے ان کے 4 موسم بن جاتے ہیں۔ اس میں بھی یہاں زمین میں حیات کے لیے یہ سامان فراہم کرتا ہے شمس و قمر کی تسخیر، یعنی شمس اور قمر تمہارے مفاد کے لیے رکھ دیا گیا ہے، یہ ہے تسخیر۔ زمین میں بسنے والوں کے مفاد کے لیے شمس و قمر رکھ دیا گیا ہے، یہ ہے تدبیر کے تحت۔ شمس و قمر کا خلق کرنا یہ خلق کے تحت ہے، اور اس کو مسخر کرنا تدبیر کے تحت ہے۔ خالق ہی اس کو مسخر کرتا ہے۔ زمین کو جس نے خلق کیا ہے اس نے گردش میں اس کو ساکن خلق نہیں کیا، اور سورج کو ساکن خلق نہیں کیا، دونوں کو گردش میں ڈالا ہے اور مسخر کیا ہے زمین والوں کے لیے۔ کل یجری لاجل مسمی، ان دونوں میں سے ہر ایک مقررہ مدت کے لیے جاری رہا کرے گا۔ کائنات کی ایک عمر ہے، کائنات کی ایک ابتدا بھی ہے اور ایک انتہا بھی ہے۔ اس بات کو آج کل کی دنیا بھی مانتی ہے، صحیح ہے، کائنات کی ایک عمر ہے۔ مثلا سورج کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ 1 سیکنڈ میں پتہ نہیں کتنا انرجی خرچ کرتا ہے، 1 سیکنڈ میں بہت بڑی تعداد ہے انرجی سورج، اور 1 سیکنڈ میں اتنا۔ اور اگر یہ اسی طرح کا وہ ہوتا رہے، ایک وقت ایسا ضرور آئے گا کہ سورج کے پاس انرجی ختم ہو جائے گی۔ جی، یہ سب کے لیے وہ ہے، معلوم ہے، الی اجل مسمی، لیکن وہ کب، وہ صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اس کائنات کی عمر کب ختم ہوگی،
اور اس آسمان اور زمین کو لپیٹ لیا جائے گا کب؟ اس کو صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اللہ العزیز الغفار، آگاہ رہو کہ اللہ ہی بالادست ہے، اور بالادستی کے ساتھ ساتھ غفار بھی ہے۔ یہ بڑی بات ہوتی ہے، ایک ذات جو بالادست ہو تو وہ عام طور پر رعونت میں ہوتا ہے اور معاف نہیں کرتا۔ اللہ کی ذات جو ہے وہ قہاریت کے ساتھ غفاریت بھی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی خاص صفات میں سے ہے، قہاریت کے ساتھ غفاریت۔ خلقکم من نفس واحدۃ ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام 8 أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات 3 ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنا تصرفون۔ اسی نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، پھر اس سے اس کا جوڑا بنایا، اور اسی نے تمہارے لیے چوپاؤں میں سے 8 جوڑے بنائے۔ وہی تمہیں تمہاری ماؤں کے شکموں میں 3 تاریکیوں میں ایک خلقت کے بعد دوسری خلقت دیتا ہے۔ یہی اللہ تمہارا پروردگار ہے، تمہارا رب ہے، اسی کی بادشاہی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ پھر تم کہاں پھرے جاتے ہو؟ فَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ، اس اللہ کو چھوڑ کر۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک نفس سے پیدا کیا ہے۔ اس آیت کا بھی مقصد جو ہے وہ تخلیق اور تدبیر ناقابل افتراق ہونا ہے۔ تخلیق و تدبیر قابل تفریق نہیں ہے، اس آیت کا بھی مقصد وہی ہے۔ اس کا مخاطب جو ہے وہ مشرکین ہے جو ان دونوں میں تفریق کے قائل تھے۔ وہ کہتے تھے خالق اللہ ہے، مدبر اللہ نہیں ہے، ہمارے ارباب مدبر ہے۔ ان کے لیے فرمایا کہ خلقکم من نفس واحدہ، تم کو ایک نفس ہے، حضرت آدم ایک نفس ہے، حضرت آدم سے تم کو خلق کیا ہے، ایک نفس سے اتنے نفوس اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے۔ ثم جعل منها زوجها، پھر اسی ایک ہی نفس سے اس کا جوڑا پیدا کیا۔ زوجہا کو بھی نفس واحدہ سے خلق فرمایا۔ یہاں پر ایک نفس واحدہ سے آدم اور اسی نفس سے حوا خلق ہوا، یہ مقصود نہیں ہے۔ تم کو یعنی مردوں کو، آدم کو نفس واحدہ سے پیدا کیا، اولاد آدم کو، اور ان میں مردوں کو اور ان میں سے ان کے ازواج کو بھی نفس واحدہ سے، دونوں نفس واحدہ سے، یہ ایک نفس واحدہ سے، دوسرے ایک نفس واحدہ سے پیدا کیا ہے۔ اور اس آیت کی تفسیر میں ہم روایات کی طرف جاتے ہیں تو روایات کی روشنی میں یہ بات ہم کو پتہ چلی ہے کہ نفس واحدہ ہر ایک جو ہے نفس واحدہ سے خلق ہوا ہے، یعنی ایک نفس واحدہ سے آدم اور دوسرے نفس واحدہ سے حوا۔ چنانچہ ایک روایت میں ہے، احادیث کی روشنی میں ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ اس میں فرمایا ان اللہ تعالی خلق حواء من فضل طینۃ التی خلق منها آدم، جی اللہ تعالیٰ نے حوا کو آدم کے تخلیق کے جو بچی ہوئی
طینت ہے، بچی ہوئی طینت سے، دو طینت دو ہو گئی، ایک طینت سے حضرت آدم کو پیدا کیا اور اس سے بچی ہوئی جو طینت ہے اس سے حوا کو پیدا کیا، اس طینت سے آدم، اس طینت سے حوا۔ یہ دونوں ایک نہیں ہے، دونوں دو ہے، طینت ایک ہے، زمین ہے، دونوں مخلوق ارضی ہے اور زمین سے خلق کیا ہے۔ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ، یہ بھی تدبیر سے مربوط ہے، توجہ رہے ہمیشہ۔ یہ آیات کا رخ کلام کس طرف ہے، اس کو سامنے رکھنا ہوتا ہے قرآن فہمی کے لیے۔ مخاطبین کون ہے، کس سے اللہ تعالیٰ یہ بات کر رہا ہے، کس کو کیا سمجھانا چاہتا ہے اللہ۔ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ، تدبیر معیشت کے بارے میں ایک اہم معاشی مسئلے کا ذکر ہے، وہ ہے مویشی۔ مویشی انسان کی زندگی کی ضرورتوں کے فراہم کرنے کے لیے بنیادی حیثیت رکھتے ہیں، نہایت بنیادی۔ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ، 8 جوڑے۔ مویشیوں کے 8 جوڑے سے مراد اونٹ، گائے، بھیڑ اور بکری ہے، 4 نر 4 مادہ، 8 ہو گئے۔ اور ان کے اوپر جو ہے انسانی معیشت کا دار و مدار ہے، یہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ یہاں پر انزل لکم سے مراد یہ ہے کہ تمہارے دست رسی میں رکھ دیا ہے، ان کو مسخر کیا ہے۔ یہ جو انعام ہے، مویشی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے مسخر کیا ہے، یہ تدبیر سے مربوط ہے۔ یہ مویشی کا خلق کرنا اور پھر ان کو ہمارے تسخیر میں، ہمارے اختیار میں رکھنا، یہ تدبیر ہے، یہ اللہ نے کیا ہے۔ خالق اللہ ہے، یعنی مویشیوں کا خالق اللہ ہے، تو پھر تدبیر بھی اللہ کے ہاتھ میں ہوا نا، چونکہ مویشی کے خلق میں تدبیر ہے، خلق کے اندر تدبیر ہے، قابل تفریق نہیں ہے۔ یخلقکم فی بطون امہاتکم، تدبیر سے پھر تخلیق کی طرف آتا ہے دوبارہ، کہ تم کو اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے، خلق کرتا ہے، فی بطون امہاتکم، تمہارے ماؤں کے شکموں میں، ماؤں کے شکم میں تخلیق ہوتی ہے ہماری۔ انسان اگر مطالعہ کریں، دقیق مطالعہ انسان کی تخلیق میں، شکم مادر میں انسان کی تخلیق کس طرح ہوتی ہے، سبحان اللہ، اس میں عجیب غریب درس توحید ہے، اور اس کو پڑھنے کے بعد انسان کو اللہ کے اوپر یقین میں اضافہ ہوتا ہے، مومن بنتا ہے انسان، مومن۔ جی، کہ انسان کی تخلیق ہوتی ہے ماں اور باپ دونوں کے اشتراک سے، ماں باپ اور دونوں کے اشتراک سے ایک خلیہ بنتا ہے، ایک خلیہ۔ خلیہ اتنا چھوٹا ہوتا ہے، اس کو 2 لاکھ بڑا کرو تو نظر آتا ہے، ایک خلیہ بنتا ہے۔ اس خلیے کی تشکیل میں ماں اور باپ دونوں کی شراکت ہے۔ اس میں بات لمبی نہ ہو جائے کہ ایک خلیہ کے اندر جو ہے وہ کروموزوم کہتے ہیں، اس میں خاص تعداد ہے، اس تعداد کا آدھا تعداد جو ہے ماں کی طرف سے ہے، کروموزوم کا آدھا باپ کی طرف سے، دونوں سے مل کر کے وہ 46 کروموزوم ہونا ہوتا ہے، وہ پورا ہوتا ہے تو پھر ایک خلیہ وجود میں آتا ہے، ایک زندہ خلیہ، زندہ سیل وجود میں آتا ہے، سیل۔
پھر وہ سیل جو ہے وہ چل پڑتا ہے رحم مادر کی طرف. رحم مادر کے پہلے یہ کام ہوتا ہے، ان دونوں کا جفت ہونا. رحم مادر کی طرف چل پڑتا ہے. رحم مادر میں ان کا استقبال ہوتا ہے. یہ جو خلیہ چل پڑا ہے، استقبال ہوتا ہے. کیسا استقبال ہوتا ہے؟ قالین بچھاتے. ان کے لیے قالین، جی قالین بچھاتے رحم مادر میں، مہر مادر میں. اور یہ خلیہ وہاں سے چل کے اس قالین کے اوپر تشریف رکھتا ہے. ہاں جی. اور پھر اس قالین میں بیٹھنے کے بعد یہ ایک خلیہ 2 3 4 8 16 32 بڑھتا جاتا ہے. تقسیم کے ذریعے بڑھتا جاتا ہے. ایک کام. دوسرا، اس وہ جو قالین بچھائی گئی ہے، قالین بچھایا تھا نا ان کے لیے، اس قالین کو تھوڑا سا سوراخ کرتے ہیں. سوراخ کرنے کے بعد جو ہے وہ خلیہ کے ساتھ اس کو ملاب کرتے ہیں تاکہ وہ رحم مادر کے جو اس قالین میں خون مادر ہے، خون مادر جو ہے وہ اس سے رزق حاصل کرے. کون؟ یہ سیل خون مادر سے رزق حاصل کرتے. وہ جو قالین بچھی ہوئی تھے اس میں ان کی روزی ہے، خون مادر اس میں ہے. وہ چھیلتے ہیں، چھیلنے کے بعد اس کے ساتھ جو ہے وہ کرتے ہیں کلیکشن. سبحان اللہ. اب خون مادر جو ہے اس سے یہ سیل بڑھنا شروع کرتا ہے. یہاں تک کہ یہ 125 تک بڑھتا ہے. 125 تک ہر سیل اس سے ایک انسان بننے کا قابل سیل ہوتا ہے. اس کو اسٹیم سیل کہتے ہیں. 125 کے بعد پھر تقسیم کار ہوتا ہے. یہ سمجھنے والی بات ہے. فی بطون امہاتکم، ماؤں کی شکموں میں کس طرح تخلیق ہوتی ہے کہ اس کے تقسیم ہوتا ہے. جی 125 سیل وجود میں آ گیا، پھر تقسیم ہوتا ہے. ایک گروپ کے ذمہ کہ تم نے دماغ بنانا ہے، تم نے دل بنانا ہے، تم نے جگر بنانا ہے، تم نے ہڈیاں بنانا ہے، تم نے وہ حرام مغز وغیرہ. بہرحال جتنے انسان کی زندگی کے شعبے ہیں وہ اس میں ہر شعبے کے لیے ایک گروپ کا تعین ہوتا ہے اور اس کے ذمہ لگتا ہے. سبحان اللہ. ہر گروپ کے ذمہ جو کام لگتا ہے اس کو پتہ ہے. اس سیل کو، وہ سیل اتنا ماہر ہے، اتنا سمجھدار ہے اور اتنا فرما بردار ہے. وہ اپنے مولا کے حکم کے مطابق، مولا نے حکم دیا ہے کہ اس بچے کو ماموں کی شکل میں بنانا ہے، تو یہ جو ناک بنانے والے سیل ہے ان کو پتہ ہے ماموں کی ناک کتنی اونچی ہے، اسی طرح بنانا ہے. اور جس نے آنکھیں بنانا ہے ان کو پتہ ہے ماموں کی آنکھیں بڑی کتنی ہے، اتنی ہی اس کی بھی آنکھیں بنانا ہے. سبحان اللہ. درس پڑھ کر کے آیا ہے، ماہر ہے، معلومات کا ذخیرہ رکھتے ہیں یہ سیل. جی ہر سیل میں ایک عجیب قسم کا وہ ہے، شعور ہے، علم ہے، مہارت ہے. بہت بڑی مہارت کے ساتھ یہ سیل کام کرتے ہیں، انسان کی تخلیق کرتا ہے. جب سیل کہا نا سمجھدار ہوتے ہیں، سیل بڑھتے ہیں پھر اس کے بعد مثلا جنہوں نے انگلی بنانا ہے تو ادھر سے وہ الگ الگ کر کے بنانا شروع کرے گا. یہاں پہنچنے کے بعد بس کرے گا، اوپر نہیں جائے گا.
اتنا بنانا ہے، پتہ ہے سیل کو کہ اتنا انگلیاں جو ہے وہ لمبی بنانا ہے، معلوم ہے، پھر بس کرتا ہے، ٹھیک ہے، شعور ہے۔ ماہرین کہتے ہیں سیل کے اندر جو شعور ہے، وہ شعور اگر چھن جائے، باولا ہو جائے، تو اس کو کینسر کہتے ہیں۔ یہ پھر وہ شعور جب ختم ہوتا ہے تو پھر ادھر سر مارتا ہے، ادھر سر مارتا ہے، ادھر جاتا ہے، ادھر جاتا ہے، اور اس کو کینسر کہتے ہیں، وہ بیماری ہے۔ بیماری کیا ہے؟ سیل کا بے شعور ہونا۔ بعض سیل جسم کے جو ہے اس سے شعور چھن جاتے، باولا ہو جاتے، تو پھر وہ نظام میں نہیں رہتا۔ نظام میں نہ رہنے سے جسم کی ساخت و بافت جو ہے وہ متاثر ہوتا ہے، اور جسم کے ساخت و بافت متاثر ہونے سے انسان جو ہے وہ بیمار ہوتا ہے۔ خلقا من بعد خلق، یک بعد دیگر خلق کرنا، جی، پہلے علقہ ہے، پھر مضغہ ہے، اور پھر ہڈی بنتی ہے، پھر ہڈی کے اوپر جو ہے اس کو گوشت چڑھایا جاتا ہے، فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ اللَّحْمَ، اور ہڈی کے اوپر گوشت چڑھاتے ہیں۔ گوشت، ہمارے جسم گوشت کو لباس کہا ہے، اصل میں حقیقت میں جو اس گوشت کے یہ پوست کے اندر ہے، وہ جو ہڈی ہے اور اہم اعضاء ہے، دل ہے، جگر ہے، گردے وغیرہ ہے، وہ انسان کی تخلیق کے حصے ہے۔ یہ جو گوشت ہے اوپر، یہ لباس ہے، لباس کی حیثیت ہے اس کو، اور کچھ زیادہ نہیں ہے، جی۔ فی ظلمات ثلاث، 3 تاریکیوں میں یہ تخلیق کا کام چلتا ہے، جی۔ پہلے تاریکی ماں کا شکم ہے، دوسری تاریکی جو ہے وہ بچہ دان ہے، ہاں جی، اور تیسری تاریکی جو ہے وہ مشیمہ ہے۔ مشیمہ وہ تھیلی جس میں بچہ ہوتا ہے، ہاں جی، ماں کے بچہ دان کے اندر، رحم کے اندر ایک تھیلی ہے، اس تھیلی میں بچہ پلتا ہے، دیکھیں جی۔ فی ظلمات ثلاث، تاریکی کے 3 تہوں کے اندر جو ہے یہ بچہ پلتا ہے، جی۔ پھر وہاں سے جب بچہ باہر آتا ہے تو بچہ رو پڑتا ہے، جی۔ ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے تمہارا رب۔ توجہ کرو کیا فرماتا ہے قرآن، جس نے یہ کام کیا ہے یہ ہے تمہارا رب، ذالکم اللہ ربکم، جی۔ ادھر ادھر مت جاؤ، رب صرف وہی ہے جس نے ہم کو خلق کیا ہے، ہمارا خالق ہی رب ہے۔ اس نقطے کو ذہن میں رکھو، قرآن مجید میں اس قسم کے آیات متعدد ہے، ذالکم اللہ ربکم بہت ہے، یہ ہے تمہارا رب، یہ ہے تمہارا رب، تکراراً قرآن مجید میں یہ ہے تمہارا رب۔ اس طرح کے جو ہے علامات ذکر کرنے کے بعد، لہ الملک، بادشاہت بھی اسی کے ہاتھ میں، کسی اور کا بس نہیں چلتا یہاں۔ بیدہ مقالید السماوات والارض، آسمان اور زمینوں کی کنجی اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ لہ الملک، اس کی بادشاہی ہے، لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ خالق معبود ہے، آپ کو پہلے بتایا عبادت کی تعریف میں، فَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ، کہاں جاتے ہو ان حقائق کو چھوڑ کر کے، جی جی۔ سوجھ بوجھ نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے، بتا کچھ نہیں ہے، جاہل ہوتے ہیں۔ جاہل بات نہ کرے تو اختلاف نہ ہوتا، ہاں جی۔ امام کا فرمان ہے نا، اذا سکت الجاہل ما اختلف الناس۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔